اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ انسان کو اس بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ غفلتوں کو ختم کرنے والی اور شہوات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج کا انسان گناہوں میں لت ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مال و دولت، چیزیں، اسباب، ان کی طرف سارا دھیان ہے، آخرت سے بالکل بے خبر، نہ موت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ آخرت کا غم۔ یہ انسان کے عروج کا زمانہ نہیں بلکہ یہ انسان کی پستی کا زمانہ ہے، جس میں وہ اپنے رب سے غافل ہو گیا اور اس نے چیزوں سے دل لگا لیا۔ اس کے نزدیک چیزوں کا مل جانا کامیابی اور اللہ کا مل جانا اور چیزوں سے محروم ہو جانا ناکامی۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کو سب کچھ مل گیا لیکن اللہ نہ ملا تو وہ ناکام ہے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اس کے پلے ہی کچھ نہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ کی ذات مل گئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو اس کو سمجھیں سب کچھ مل گیا، کیونکہ اس کی جو اگلی منزل ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جگہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ کبھی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں یہ درخت ہوتا، کبھی گھاس کو دیکھتے تو کہتے کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا، کبھی کہتے میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک دن ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، جانور کو دیکھا چر رہا تھا، کہنے لگے اے جانور تو بھی کتنا لطف میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور تیرا کوئی حساب نہیں، کاش کہ ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، جن کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کے 2 رکوع اترے، اور کچھ ایسے فضائل ہیں جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امتیازات اور وہ مقام حاصل، لیکن اس کے باوجود کہا کرتی تھی کاش کہ میں گھاس ہوتی، کاش کہ میں درخت ہوتی، اور کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اور وہ ہستی جن کو دیکھ کر کیسر و کسریٰ ڈر جایا کرتے تھے، خوف سے کانپتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا اور ایسی عزت، ایسی شان۔ اس کے باوجود اپنے ڈر اور خوف کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز میں سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے اور نماز میں روتے، پچھلی صفوں تک آواز جایا کرتی تھی۔ تہجد میں بعض اوقات اتنا روتے کہ بعض اوقات گر پڑتے اور بیمار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا، ان کی خدمت میں طبیب حاضر ہوا، کہنے لگا ان کو زہر دے دیا گیا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے تمہیں اس کی زندگی کے بارے میں بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے جس کو زہر نہیں دیا گیا۔ طبیب نے پوچھا کیا آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ جب آپ کے جسم میں زہر گیا؟ کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب میرے پیٹ میں زہر گیا۔ طبیب نے کہا کہ آپ اس کے علاج کی کوئی صورت پیدا کیجئے، علاج کروائیے۔ کہنے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے کان کے قریب کوئی ایسی چیز ہے جس کے استعمال کرنے سے میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں کبھی بھی اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو طبیب نے کہا کہ ایسے تو آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اپنے رب کے پاس جاؤں گا، اور وہ بہترین ذات ہے جس کے پاس کوئی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے اپنی ملاقات کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار گئے اور ڈر اور خوف ان پر طاری تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، غفلتوں کا شکار ہیں، دنیا کے پجاری ہیں،
دنیا سے ہی لینا دینا ہے، آخرت سے کوئی ہمارا کام نہیں، لیکن آخرت کی کوئی فکر بھی نہیں، اپنی موت کا کوئی ڈر بھی نہیں کہ اس وقت جب روح قبض ہوگی میرا حال کیا ہوگا۔ اگر فرشتے نے سختی کر دی تو کیا بنے گا؟ قبر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں چلا گیا تو مجھ پر کیا حالت ہوگی، کیا میرا حال ہوگا؟ منکر نکیر میرا کیا حال کر دیں گے؟ زمین میرے لیے تنگ ہو جائے گی، قبر آپس میں جڑ کر میری پسلیوں کو ملا دے گی، میرا کیا بنے گا؟ یہ ڈر اور خوف ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اور ہم اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ خواہشات میں ہم یہ نہیں دیکھتے کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، اور گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، نہ ہماری نیتیں درست، نہ ہمارے خیالات درست، نہ ہمارے اعمال درست، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر ہے تو کس چیز کی؟ مال و دولت، عزت و شہرت، یہ چیزوں کی فکر ہے، اور ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ دنیا کی طرف توجہ ہے، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ جا آخرت کی طرف رہے ہیں، اور دھیان دنیا کی طرف ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔